سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ازبکستان کے لوگ معاشی لحاظ سے غریب ہیں۔ کرنسی کی ویلیو بہت کم ہے، $1 کے 13,800 سے ملتے ہیں۔ آپ $100 تبدیل کرائیں تو آپ کو 13,80,000 سے مل جائیں گے۔ پڑھے لکھے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی تنخواہ $150 سے $200 ہے، لیکن اس کے باوجود ازبکستان کے لوگ مطمئن ہیں۔ ان کے چہروں پر آسودگی، اطمینان اور سکون نظر آتا ہے۔ آپ کو پورے ملک میں بخاری دکھائی نہیں دیتے۔ لوگ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ ریستوران میں ٹپ کا رواج نہیں۔ ہم نے 2-3 بار ویٹروں کو ٹپ دینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے رقم لوٹا دی۔ ہوٹل سستے، ریستوران بہت اچھے اور ٹیکسیاں عام ہیں۔ عام شہریوں سیاحوں کو دیکھ کر گاڑی روک لیتے ہیں اور سیاحوں کو 15-20 ہزار سے میں منزل پر پہنچا دیتے ہیں۔ عورتیں کام کرتی ہیں۔ ہم نے خوانچہ فروشی سے لے کر آفس تک خواتین کو کام کرتے دیکھا۔ ازبکستان میں انگریزی جاننے والے لوگ بہت کم ہیں۔ لوگ اس کے باوجود کسی کو احساس کمتری نہیں۔ ہم ازبکستان میں غربت کے باوجود اطمینان دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ریسرچ کی تو 4 وجوہات سامنے آئی۔ پہلی وجہ لا اینڈ آرڈر تھی۔ ازبکستان میں ریاست کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ حکومت قانون کی خلاف ورزی پر کسی کو رعایت نہیں دیتی۔ آپ نے قانون توڑا نہیں اور آپ جیل یا جلا وطنی کا شکار ہوئے نہیں۔ آپ ازبکستان میں مذہبی اختلاف اور سماجی تفاوت پر بات نہیں کر سکتے۔ عدالتیں مذہبی اختلافات کو ہوا دینے اور معاشرے کا امن خراب کرنے والوں کے معاملے میں ریاستی اداروں کو سپورٹ کرتی ہیں۔ جج شدت پسندی پھیلانے والوں کو رعایت نہیں دیتے۔ پورا ملک اسلحے سے پاک ہے۔ پولیس کے ہاتھ میں بھی رائفل دکھائی نہیں دیتی۔ یہ بھی رائفل غلاف میں لپیٹ کر باہر لاتے ہیں۔ ازبکستان میں اگر کسی کے پاس اسلحہ برآمد ہو جائے تو وہ عبرتناک انجام کا شکار ہو جاتا ہے۔ ملک میں قانون سب کے لیے برابر ہے اور کوئی اس سے بالاتر نہیں، اور ملک میں ایسے مافیاز اور کارٹلز کا نام و نشان جو نظریہ ضرورت، سیاسی افہام و تفہیم اور جمہوری اتحاد کو بنیاد بنا کر قانون کی ناک موڑ لیں۔ لہٰذا لوگ بے خوف اور بے خطر ہیں۔ آپ کسی کے دروازے پر دستک دیں، وہ نہ صرف دروازہ کھولے گا بلکہ آپ کو گھر کے اندر بھی لے جائے گا، اور اس وقت خواہ گھر میں خواتین اور بچوں کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ یہ اطمینان اور یہ بے خوفی معاشرے میں قانون اور انصاف کی بالادستی کی دلیل ہے۔ دوسری وجہ روزمرہ کی اشیاء کی فراوانی اور سستا پن ہے۔ ازبکستان فروٹ پیدا کرنے والے دنیا کے چند بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی چیری، خربوزہ، گرما، تربوزہ، آڑو، خوبانی اور سیب کا کوئی جواب نہیں۔ اناج، دالیں، سبزیاں اور گوشت بھی اضافی اور سستا ہے۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں فروٹ، ڈرائی فروٹ، اناج اور گوشت کی بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، اور ان میں اشیاء خرد و نویس پاکستان کے مقابلے میں 3 سے 4 گنا سستی اور انتہائی صاف ستھری ہیں۔ ریستوران بھی سستے ہیں۔ ازبکستان کے 5 اسٹار ریستوران میں 3-4 لوگ $50 سے $70 میں کھانا کھا سکتے ہیں، اور یہ کھانا 3-4 کورس میں ہوگا۔ تیسرا، ازبک معاشرے میں توازن ہے۔ وہاں مذہبی طبقہ ڈنڈا لے کر پھر رہا ہے اور نہ ہی لبرل فاسسٹ لوگ سڑکوں پر ہیں۔ مسجد اور ڈسکو دونوں موجود ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرتے۔ مسجدیں بھی بھری ہیں اور ڈسکو میں بھی جگہ نہیں ملتی۔ حکومت نے معاشرے کو مذہبی فسادات سے بچانے کے لیے خصوصی بندوبست کر رکھے ہیں۔ آپ صرف مسجد یا پھر گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دفاتر اور کھلی جگہوں میں نماز کی ممانعت ہے۔ ازبکستان میں تبلیغ اور داڑھی پر بھی پابندی ہے۔ ملک کے زیادہ تر امام مسجد کلین شیو ہے، لیکن حکومت اب یہ پالیسی نرم کر رہی ہے۔ حکومت نے بخارا میں ایک مدرسہ قائم کر دیا ہے۔ اس میں 200 طالب علم زیر تعلیم ہیں۔ یہ طالب علم تعلیم مکمل کرنے کے بعد مساجد سنبھال لیں گے اور انہیں داڑھی رکھنے کی اجازت بھی ہوگی۔ اور چوتھی وجہ، ازبکستان کے لوگ کائنات پسند ہیں۔ یہ بنیادی ضرورتوں تک محدود رہتے ہیں، دن کو کام کرتے ہیں اور شام کا وقت خاندان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ازبکستان میں چائے خانوں میں بیٹھنے کا رواج عام ہے۔ ہر محلے میں ایک سرکاری چائے خانہ ہے جس میں محلے کے بوڑھے جمع ہو جاتے ہیں اور سارا دن تاش اور شطرنج کھیل کر گزار دیتے ہیں۔ ازبک لوگوں نے خود کو لالچ اور نفسا نفسی سے بچا رکھا ہے۔ یہ بے مہار معاشی دوڑ کا شکار نہیں، لہذا ازبک معاشرے میں اطمینان بھی ہے اور سکون بھی، جبکہ ان کے مقابلے میں آپ پاکستانی معاشرے کو دیکھ لیں، آپ کو ہر چیز پر ٹینشن اور ڈپریشن نظر آئے گی۔ آپ غریب کے پاس بیٹھ جائیں یا کسی ارب پتی کے پاس، وہ آپ کو شکوہ کرتا اور روتا دھوتا دکھائی دے گا۔ ہمارے ملک میں کوئی طبقہ، کوئی کلاس خوش نہیں،
لیکن ازبکستان کی مثال ثابت کرتی ہے اگر معاشرے میں لا اینڈ آرڈر ہو، کھانے پینے کی اشیاء معیاری اور سستی ہوں، لوگوں میں توازن اور برداشت ہو، اور یہ ہرس اور لالچ سے پاک ہو، تو ملک میں اطمینان بھی آ سکتا ہے اور سکون بھی، اور اس کے لیے رقم چاہیے اور نہ ہی کوئی ترامیم۔ آپ بس سرکاری مشینری کو ایکٹیو کر دیں، میرٹ کا خیال رکھیں اور لوگوں کی تربیت کریں، ملک جنت بن جائے گا۔ مجھے ازبکستان کی 2 روایات نے زیادہ متاثر کیا۔ پہلی روایات ان کی شادی بیاہ کا سسٹم ہے۔ یہ ہماری طرح جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ گھر کے بڑے مرد جب تک پلیٹوں میں کھانا نہ ڈالیں، خواتین اس وقت تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ ہماری طرح ان کی شادی کی رسمیں بھی کئی دنوں تک چلتی ہیں، لیکن ان کی ایک روایت ہم سے مختلف بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ نکاح کے دن دولہے کے کنوارے دوست اپنی اپنی گاڑیاں لے کر دلہن کے گھر آتے ہیں۔ ان کی گاڑیوں میں کنوارے دوست کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ دلہن کو لے کر شادی ہال کی طرف نکلتے ہیں تو دولہے کے دوستوں کی گاڑیوں میں دلہن کی کنواری سہیلیاں بیٹھ جاتی ہیں۔ یوں دلہن کے گھر سے لے کر شادی ہال تک نئے رشتوں کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ رشتہ گھر کے بڑے طے کرتے ہیں، لیکن لڑکی اور لڑکی کی رضامندی کو 100% اہمیت دی جاتی ہے۔ ازبکستان کی دوسری روایات کا تعلق سیاحوں سے ہے۔ ازبکستان میں سیاح صرف ہوٹل میں رہ سکتے ہیں، یہ کسی کے گھر اقامت اختیار نہیں کر سکتے، اور اگر کریں تو صاحب خانہ اس کی اطلاع پولیس اسٹیشن میں دینے کا پابند ہے۔ ہوٹل کی انتظامیہ ہوٹل چھوڑنے پر سیاح کی آن لائن رجسٹریشن کرتی ہے۔ سیاح اس کے بعد جہاں جاتا ہے یہ ریاست کی نظروں کے سامنے رہتا ہے۔ ازبک حکومت اس بندوبست سے ملک میں داخل ہونے والے تمام غیر ملکوں کی حرکات پر نظر رکھتی ہے، لہذا یہ لوگ جاسوسی سے بچے ہوئے ہیں۔ ازبکستان میں ہر چیز سرکاری کنٹرول میں ہے۔ آپ حکومت کی اجازت کے بغیر جلسہ کر سکتے ہیں، جلوس نکال سکتے ہیں، اور نہ ہی تقریر کر سکتے ہیں۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان صدیوں کا رشتہ ہے۔ ہماری زبان کے 30% الفاظ ازبک ہیں۔ ہمارے کھانوں، لباس اور فیملی سسٹم میں ازبکستان کی خوشبو موجود ہے۔ ازبکستان جغرافیائی لحاظ سے بھی پاکستان کے قریب ہے۔ ہم لاہور سے صرف 2.5 گھنٹے میں تاشقند پہنچ جاتے ہیں۔ ازبکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سفارتی تنہائی کا شکار بھی ہے۔ یہ روس سے خوش نہیں، تاجکستان کے ساتھ اس کے آبائی اختلافات ہیں۔ افغانستان کے طالبان بھی اسے تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ازبک معاشرے میں امریکہ کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے، اور بھارت بھی اس کا اعتماد کھو چکا ہے، لہذا ہم اس صورتحال میں ازبکستان کے دوست بن سکتے ہیں۔ ازبکستان کو سمندر تک رسائی چاہیے، ہم اگر تھوڑا سا حوصلہ کریں۔ افغانستان اور ازبکستان کو میز پر بٹھائیں اور ترم سے مزار شریف اور مزار شریف سے گوادر تک سڑک کھول سکتے ہیں، تو ازبکستان، افغانستان اور پاکستان تینوں خوشحال ہو سکتے ہیں۔ ہم ازبکستان کو گوادر تک رسائی دے کر اس سے گیس، بجلی اور اناج لے سکتے ہیں۔ ازبکستان کی عمر بامشکل 34 سال ہوئی ہے۔ اس ترقیاتی کاموں کے لیے بیرونی ہاتھ چاہیے۔ ہم ازبکستان سے اپنے سفارتی رشتے مضبوط کر لیں تو ہمارے ہنرمند اور کمپنیاں ازبکستان میں بہت کام کر سکتی ہیں۔ ازبکستان ترکی کے بعد دنیا کا دوسرا ملک ہے جس کے عوام پاکستانیوں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ہمیں حاجی سمجھ کر ہمارے ہاتھ چومتے ہیں۔ ہم اس عقیدت، اس محبت کو سفارتی تعلق میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے تعلقات کا پورا سمندر کھلا پڑا ہے۔ ہم اگر اس میں غوطہ نہیں لگاتے تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ آپ یاد رکھیں، قدرت بے وقوف انسانوں کو تو معاف کر دیتی ہے، لیکن یہ بے وقوف قوموں کو کبھی معاف نہیں کرتی، اور ہم ازبکستان کو دوست نہ بنا کر بے وقوفی کر رہے ہیں۔